اللہ تعالیٰ جس کو جتنی شان اور مقام عطا فرماتے ہیں اتنے ہی اس کے حاسدین مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہالینڈ میں ایک پادری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں اور اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا اور باقاعدہ قانونی اجازت لی جائے گی، اور اسی ملک میں جو مسلمان خواتین رہتی ہیں ان خواتین پر نقاب کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ عورتیں حجاب نہ کریں، پردہ نہ کریں۔ تو یہ بات پڑھنے کو ملی ہے کہ ایک صاحب نے درد دل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمانوں میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جتنا عشق اور جتنی محبت پہلے تھی، اور کوئی گستاخ اگر اٹھتا تھا اور گستاخی والا اقدام کرتا تھا تو مسلمانوں میں جتنا جوش پہلے ہوتا تھا، مسلمانوں میں غیرت کا خون جو پہلے کھولتا تھا اور جوش مارتا تھا، تو اس میں کافی حد تک اب کمی آ گئی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیا جائے کہ حمیت اسلامیہ ٹھنڈی ہو چکی ہے، سرد ہو چکی ہے، اور ایک آدمی کے بارے میں لوگ سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں نے خاکے بنائے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ اس نے گستاخی کی ہے، تو بس سن کے ختم۔ کوئی جوش، کوئی جذبہ، کوئی ولولہ دیکھنے میں اس طریقے سے نہیں آتا جس طریقے سے کہ غازی علم الدین کو آیا تھا، جس طریقے سے شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر لاہور میں آپ نے تقریر کی اور آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں ہندو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ غازی علم الدین شہید ایک عام آدمی کا بیٹا تھا، تو کہنے لگا، درخان کا بیٹا تھا، تو کہنے لگا کہ میں نے حضرت کی جو تقریر سنی تو اس تقریر میں ایک جملہ تھا، وہ جملہ وہی اس کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ کیا جملہ تھا؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجمع کو خطاب کر کے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہیں اور وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ تم اپنے نبی کی عزت اور احترام اور حرمت پہ کٹ کیوں نہیں مرتے۔ تو یہ ایک جذباتی تقریر تھی، ایک ولولہ تھا۔ بس اس تقریر کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، جیل ہوئی غازی علم الدین شہید کو، اور وکیل کہنے لگا آپ بیان بدل دیں، لیکن بیان بھی نہیں بدلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے اس نے جان دے دی۔ آج تک اس کا نام روشن ہے، اور غازی علم الدین شہید کے بعد بھی اور پہلے بھی جتنے لوگوں نے اور قیامت تک جتنے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، احترام اور توقیر کے لیے، تعظیم کے لیے کام کریں گے اور آپ علیہ السلام کا دفاع کریں گے،
انشاءاللہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ جذبہ سرد نہیں پڑنا چاہیے، یہ جذبہ ہر وقت مجزن رہنا چاہیے۔ آدمی یہ نہ کہے مجھے تو کاروباری مصروفیات ہیں جناب، آپ کے اس کاروبار سے زیادہ عزت کی چیز ہے ہمارے نبی کا احترام۔ آپ کی مصروفیات سے زیادہ مصروفیت بلکہ قیمتی مصروفیت یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کو دین کے لیے خرچ کریں۔ رزق اللہ تعالی نے ہمارے لیے کب سے طے کر رکھا ہے کہ فلاں بندے کو اتنا رزق ملے گا، اس سے زائد نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر ازلی میں، اور پھر ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے اس وقت لکھ دیا جاتا ہے عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے، اور یہ سعادت مند ہوگا یا اہل شقاوت میں سے ہوگا، یہ ساری تفصیل وہاں دوبارہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اس لیے رزق تو وہی ہے جو ہمارے مقدر میں اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اب رزق کی وجہ سے یا کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ایک آدمی کو ایمانیات کا بھی پتہ نہ ہو اور ضروریات دین کا بھی پتہ نہ ہو، توحید کا ہی پتہ نہ ہو، رسالت کا ہی پتہ نہ ہو، جو کہ عقائد میں سے ہے اور اصل دین میں سے ہیں، اگر ان چیزوں کا ہی پتہ نہ ہو پھر اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ آپ